گرینڈ نیشنل ایگریکلچر سمٹ کے اس اناؤنسمنٹ سے دھوم مچ گئی ہے پاکستان میں. میرا پرانا بیلی اور دوست جس کے ساتھ میں نے درس نظامی ادا کیا ہے، مشکات شریف کے بعد میں پھر مصر چلا گیا تھا، تو ماشاءاللہ میرے قریبی دوستوں میں سے ایک دوست، میرے سب سے اولین دوستوں میں سے ایک دوست، ایک بھائی، اور انہوں نے بھی لبڑ لگایا، انہوں نے نقصان اٹھایا. آپ نے اس چہرے کو کبھی پریشان، کبھی سوشل میڈیا پہ چیخو پکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نقصان کیسے کیا کہ بریڈ آنے سے پہلے برڈز مر گئی، اور بریڈ 2018 جب موٹیشن پیک پہ تھی، ایک ایک برڈ لاکھ لاکھ 1.5 روپے کا. اس بندے نے صبر کیا، سستے برڈز رہ گئے، ان کو بریڈ کروانے کے وہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ ہمت ہی نہیں رہی، کام چھوڑ گئے، پنجرے پڑے رہے، مایوسی نہیں کی، اپنے کام پہ توجہ کیا. الحمرہ کی اناؤنسمنٹ سن کر اس بندے میں الیکٹرک شاٹ کی طرح بجلی کا کرنٹ پیدا ہوا، اور مجھ سے آج پوچھا شیخ صاحب کیوں، کیا، کیسے. میں نے عبد المنان بھائی کو کہا، میں نے کہا میں دنیا کو سپورٹ کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں، آپ تو میرے بھائیوں میں سے ہیں. یہ وہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے. جب میں لاہور مکتب میں پڑھایا کرتا تھا تو یہ اسپیشل گجرات سے بس پہ بیٹھ کر 4-5 گھنٹے کا سفر طے کر کے ملنے آیا کرتے تھے. صرف مجھ سے کوئی لبڑ کا ان کا لین دین نہیں تھا. تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ میں 7 قسمیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سائے نصیب فرمائے گا. ان 7 قسموں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی ذات کے لیے پیار کرے. تو آج مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ میں اس محبت کو آگے بڑھاؤں اور عبد المنان صاحب کو میں ویلکم کروں. یہ آنے والے ایونٹ میں بھی شریک ہو رہے ہیں اور ان کو لبڑ بھی میں دوبارہ لگوا کے دے رہا ہوں. اور یہ بہت بڑا پیغام ہے دنیا کے لیے کہ لبڑ بے شمار لوگوں کے لیے سہارا تھا. ایک باعزت، ایک باوقار زندگی گزارنے میں مدد ہوتا ہے پیسہ. گفتگو میں بڑی کرتا ہوں، آج میں عبد المنان بھائی سے سننا چاہتا ہوں. جی باس، یہ کرنٹ کیسے آیا؟ ہاں، سب سے پہلے تو نوید بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ویلکم کرتے ہیں اور جس طرح محبت دیتے ہیں آپ. اور آپ نے درست کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے وہ لاؤبرڈ کا کسی بزنس کا، کسی تجارت کا نہیں ہے. یہ تعلق خاص اللہ تعالیٰ کے دین کا، اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے. اور میں اسی تعلق کو دنیا کا سب سے اہم تعلق سمجھتا ہوں. یہاں تک کہ خونی رشتے، ان سے بھی زیادہ یہ تعلق ہمیں عزیز ہے. اور اس کے بعد پھر لاؤبرڈ کا. اور آپ نے پوچھا کہ کیسے، بالکل میں لالا موسیٰ گجرات سے سواری پکڑی، اور جب آپ کے ایونٹ کا میں نے سنا تو میں نے اپنے بھائی کو کہا، دوست کو کہا، ایک شیخ صاحب نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے، تو اب شیخ صاحب کے پاس ایک دفعہ تو جانا پڑتا ہے. تو شیخ صاحب کو پروگرام ہونے سے پہلے اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ صاحب کے اس ایونٹ میں بھی شرکت کریں گے. مجھے خوشی ہو رہی ہے. اور جس طرح لاؤبرڈ کے لیے نوید بھائی میں یہ بات کہتا ہوں، جس طرح لاؤبرڈ کے لیے آپ نے کام کیا ہے، میں یہ بات پورے دل کی سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور میں اس بات کو جانتے ہوئے کہ جو بھی بندہ اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے وہ الفاظ اس کے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، میں مبالغہ رہے کے بغیر میں نے پوری دنیا کے اندر، پوری ایشیا کے اندر لاؤبرڈ کو ایسے پروموٹ کرتے ہوئے کسی بندے کو نہیں دیکھا جتنا جنون میں نے دیکھا ہے. کیونکہ میں تو آپ کا لنگوٹیا ایک تعلق ہے آپ کے ساتھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن بھی آئے ہیں اور زوال بھی آتا ہے، عروج بھی آتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر، میں اس بات کا گواہ ہوں، وٹنس ہوں ان حالات کا کہ آپ کن کن حالات سے گزرے ہیں، اور لاؤبرڈ نے کیسے اللہ تعالیٰ لاؤبرڈ کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا اور آپ کی زندگی کو عروج دینے کا. اور آپ ایک زندہ مثال ہے. کوئی بندہ کسی سے پوچھے نا کہ یار لاؤبرڈ نے کیا کیا ہے، لاؤبرڈ کی کیا آؤٹ کم کیا ہے، تو اس کے سامنے بندہ نوید شیخ کو کر لے بھائی یہ لاؤبرڈ کا آؤٹ کم ہے، یہ لاؤبرڈ کا نتیجہ ہے، یہ لاؤبرڈ کا رزلٹ ہے. ان کی ساری زندگی لائف اسٹائل اور کدھر سے جا کے بالکل زمین کے ساتھ لا کے اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا اور سبب اس کا بنایا لاؤبرڈ کو. اور یہ نہیں کہ صبح شام کو سو کر اٹھے نوید. اچھا، اور لاؤبرڈ کا صرف پیسے یا مادیات کو ہم شمار نہیں کر رہے ہیں. لاؤبرڈ مل جل، دوست، تعلقات، ایک مصروفیت دن کا، یہ لفظ کا کمال ہے. اور لوگ کہتے ہیں لفظ چھوڑ دو، میں نے کہا آپ چھوڑو، میں لفظ کو نہیں چھوڑ سکتا. بڑے بڑے برج ہل گئے تھے،
یہ 1-1.5-2 سال پہلے. اللہ کا شکر ہے ہمارا یقین ہمارا توکل اسی طرح پختہ تھا. تو عبد المنان بھائی موٹیشنز کافی نہیں آ چکی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو آپ جانتے تھے ڈائلوٹ, اس وقت آپ کے زمانے میں لیٹسٹ ورڈ ڈائلوٹ اور ڈائلوٹ اپ لائن تھا. ڈائلوٹ میں آپ کو لگتا ہے کافی مایوس کیا. ڈائلوٹ نے تو اسی طرح بس ظاہر ہے برڈ جو لے کر گئے وہ برڈ ہی ڈیڈ ہو گئے, مر گئے. تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ اگر زندہ بھی رہتے ہیں نا آج کل ڈائلوٹ چند سو سے اوپر کا نہیں ہے. تو لیکن اب تو میں یہاں پر آیا ہوں ماشاءاللہ 3 کمرے الحمدللہ برڈ کے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کا برڈ کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ گھر میں کوئی برڈ نہیں ہے, لوگوں کے گھر میں برڈ لگوا رہے ہیں. تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں یہ تو بڑھانا ہے. اور جو آپ آگے آپ میوٹیشن کی بات کر رہے ہیں, اب تو میں نے دیکھا ہے تو دنیا ہی بالکل بدل گئی ہے. اب تو جو لابرڈ صاحب دیکھ رہا ہوں یہ تو میں نے پہلے یعنی اس وقت آپ نے ایکوا کا نام بھی سنا ہوگا, پھر ایکوا پیل فیلو, ایکوا ڈن فیلو, ایکوا اپلائن پیل فیلو, ایکوا اپلائن ڈن فیلو, پھر یلو فیس فشری, یلو فیس اپلائن, یلو فیس اپلائن ڈن فیلو. اب تو کافی موٹیشنز آ چکی ہیں. کتابوں میں ضرور نام پڑھے ہوں گے لیکن یہ برڈ نہ تو کوئی پاکستان میں موجود تھا. آپ نے مشکل حالات میں بھی لوگوں کو نصیحتیں کی, واعظ کیا, سب کچھ کیا. اس ایونٹ کے بارے میں لوگوں کو کچھ بتائیں, لوگوں کو آنا چاہیے نہیں. آپ کیوں آ رہے ہو؟ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ سنا الحمرہ ایک بہت بڑا نام ہے, اس کی صرف بڑے سے بڑے ایونٹ کے لیے ڈیٹ فائنل کروانے کے لیے انسان کو بڑے تعلقات لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے, آسانی سے نہیں ملتا. یہ کسی شادی ہال کے اندر یا مارکیٹ کا نہیں ہے کہ آپ ادھر سے گئے اتنے پیسے دو. تو الحمرہ ہال اور لو برڈ کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک مائنڈ بلوئنگ چیز ہے. سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پہلے آپ کا بھائی منفرد ہے الحمدللہ. میں نے کہا الحمرہ حال میں ہو رہا ہے, شیخ صاحب کر رہے ہیں. اور جس طرح شیخ صاحب اس کی ماشاءاللہ جنون کے ساتھ لگے ہیں, تو میں نے کہا اللہ برڈ لگائیں نہ لگائیں لیکن انشاءاللہ ہم میں نے ایونٹ پہ ضرور جانا ہے. تو آپ ادھر آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ برڈ بھی لگائیں. دیکھو جو لوگوں کو فوائد ہوں گے, تحفے ملیں گے, اس چیز سے ہٹ کر میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. جو پہلا بیچ بنے گا نا یہ واٹس ایپ گروپ کا, اسی گروپ کو میں نے آگے لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اناؤنسمنٹ ان لوگوں کی ہوگی جو اس گروپ میں شامل ہوگا. یہ نہیں کہ ایک بندے نے اب قافلے کو چلتے ہوئے دیکھ لیا شیخ صاحب ہمیں بھی ایڈ کریں, کوئی چکر نہیں. جس نے میرا ساتھ دیا ان دنوں میں ان مشکل حالات میں, جو پہلا بیچ کا حصہ بنا وہی آگے چلے گا. بس یہ اشارہ کافی ہے. شیئر نہ کریں شیخ صاحب مجھے بھی ایڈ کر لیں, میں نے ویڈیو بعد میں دیکھ لیا ہے. ہر بندہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, لیکن جب وہ ٹھکوں کی طرف جاتا ہے نا پھر وہ کہتے ہیں ہم بھی شریک ہو جائیں. اس کو پھر شیخ صاحب سے کہتے ہیں اینٹری بند. شیخ صاحب میں اس موقع کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ کی محنت, لگن, جستجو جو آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے, ان لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا, کاوش کرے گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قانون بیان کیا ہے ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ یہ آسانی ہے. لو برڈ پہ تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے, مجھے یقین ہے جس طرح ساتھی محنت کر رہے ہیں, آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ لو برڈ کے لیے اچھا وقت آنے والا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ لو برڈ کے لیے اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ انقلاب آنے والا ہے.